روشن کرتے ہیں۔ یہ روشنی جو میرے آپ کے پاس آئی ہے یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑی ہے، یہ وہ روشنی ہے۔ اس نے فرمایا اللہ نے جو کچھ مجھے عطا فرمایا اور میرے سینے میں ڈالا، میں نے وہ سب کچھ صدیق اکبر کے سینے میں ڈالا۔ پھر یہ سلسلہ صدیق اکبر سے چل کر صدیق اکبر کو جو ملا اس نے سلمان فارسی کے سینے میں ڈال دیا۔ سلمان فارسی کے سینے میں جو آیا اس نے محمد ابن ابی بکر کے سینے میں ڈال دیا۔ ان کے سینے میں جو آیا انہوں نے اٹھا کر قاسم کے سینے میں ڈال دیا۔ قاسم کے سینے میں جو آیا انہوں نے اٹھا کر حضرت جعفر صادق کے سینے میں ڈالا۔ کہتے ہیں ہم فقہ جعفر چاہتے امام جعفر صادق کی راہ پر چلنے والے۔ ارے خدا کے بندے، اصل جعفری تو ہم ہیں، حضرت جعفر صادق کے راستے پر چلنے والے تو ہم ہیں۔ پھر حضرت جعفر صادق سے کس نے لیا؟ یہ سلسلہ پھر براء النہر عجم کی طرف منتقل ہوا۔ ان کے پھر کون تھے شاگرد؟ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ عنہ، حضرت بایزید بستامی سے پھر ابو الحسن خرقانی، پھر حضرت گرگانی، پھر خواجہ جہان، پھر خواجہ بہاؤالدین نقشبند۔ کہاں سے چلے ہیں یہ سلسلے؟ کتنے اللہ کی نعمت۔ ہمارے سلسلے میں خواجہ جہان ہے نام، یعنی اتنا خواجہ جہان سے مشہور ہے کہ نام ہی ذہن سے نکل جاتے ہیں اکثر۔ یعنی پوری دنیا کے مرشد، پوری دنیا کے پیر حضور کے بعد، یعنی کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں تھا جو حضرت خواجہ جہان سے منسلک نہ ہو۔ پھر ماوراء النار سے حضرت خواجہ باقی باللہ کی طرف ہندوستان میں منتقل ہوا، وہ مرکز علم بنا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ سے پھر حضرت خواجہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، پھر یہ چلتے چلتے حضرت خواجہ مظہر جان جانان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ مظہر جان جانان رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت غلام علی دہلوی، پھر حضرت خواجہ غلام علی، پھر یہ غلام علی کی 3 ہستیاں ہیں۔ پھر چلتے ہوئے آپ کی میاں والی کے خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ، جس کے جانشین حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت خواجہ سراج الدین جو تھے خانقاہ سراجیہ، جس کے نام سے مشہور ہے، 32 سال عمر ان کو ملی تھی، عین جوانی کے عالم میں دنیا سے چلے گئے۔ پھر خواجہ سراج الدین سے ان حضرات نے لیا، پھر حضرت مولانا فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، پھر وہ وہاں سے چلے انڈیا سے کہ جاؤں گا میں مدینہ مکے جاؤں گا، جدہ پہنچ کر مکے میں جاؤں گا۔ یہ قیام پاکستان سے قبل کی بات ہے۔ بچوں کو لے کر چل پڑے، کشتیوں کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو، دریا سے ہوتے ہوتے سمندر میں چلے جاؤں گا۔ اللہ کی شان ہے، رات کو کشتی ایک چٹان سے ٹکرا گئی۔ جب صبح ہوئی لوگ آئے، کہا کہ یہ کون سا علاقہ ہے؟ کہا جی یہ پنجاب کا احمد پور شرقیہ کا مسکن پور ہے۔ مسکن پور علاقہ تھا احمد پور شرقیہ کا۔ فرمایا رب کی مرضی یہ ہے، رب کی مرضی یہ ہے کہ اب اس مقام کو میں اپنے مرکز بنا۔ وہاں سے پھر اللہ نے خواجہ عبدالمالک صدیقی کو نوازا۔ خواجہ عبدالمالک صدیقی وہ تھے، دیوبند چلے گئے تو فرمایا مولانا حضرت فضل علی قریشی تمام علماء دیوبند ان سے سلسلے میں داخل ہو گئے۔ اگر خالی علم سے چلتا تو دیوبند کے علماء اس سلسلے میں داخل نہ ہوتے۔ خالی علم سیکھنا ایسا ہے جیسے کل میدان میں بیٹھا ہے، اور یہ سلسلے میں آنا ایسا ہے جیسے آپ کی چاروں طرف پہاڑ آ گیا ہے، محفوظ ہو گئے ہو۔ یہی بات تو حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے بھی سمجھائی۔ پھر جا کر شاہ عبد القادر رائے پور رحمۃ اللہ علیہ سے وہ بیعت ہو گئے۔ پھر یہاں سے طلباء حدیث کو ایسے دیکھ رہے تھے۔ خواجہ عبدالمالک صدیقی خانیوال والے، اس پر نظر پڑ گئی۔ کہا عبدالمالک یہاں قریب آؤ۔ ایسے نظر کی فضل علی قریشی مسکین پور شریف والے نے۔ فرمایا لوگ کہتے ہیں دل اللہ کا ذکر نہیں کرتا، آ جاؤ ہٹا دو سینہ، اپنے بٹن کھول دو۔ عبدالمالک جب کھولا تو اس کے دل پر لفظ اللہ نقش تھا، اور دل سب نے سنا اللہ اللہ اللہ۔ یہ فضل علی قریشی نے کہا سن گئے، یہ ہے دل کا ذکر، یہ ہے مراقبہ، اللہ ایسے دل کو چلاتے ہیں۔ پھر خواجہ عبدالمالک صدیقی اللہ اس کو غریب رحمت کرے، وہ پھر کوئٹہ آئے۔ کوئٹہ میں سنہری مسجد کو اپنا مرکز بنا، اسی مسجد سے اسی ممبر پر بیٹھ کر 15 دن ایک دفعہ، 25 دن دوسری دفعہ درس دیے۔
چھوٹے خط کیجے. الحمدللہ کئی بار جب میں گھر کیمپس سبستہ روڈ پر میں گھر لے جاتا تھا چھتری رکھتے تھے. میں حیران تھا کہ حضرت چھتری کیوں رکھتے, پھر کھول بھی دیتے تھے. بعد میں پتہ چلا کہ جہاں خواتین کا گزر ہوتے اس طرف چھتری کر دیتے تھے. اتنے اللہ سے ڈرنے والے, کسی خواتین پہ بازار میں نظر نہ پڑے, ایسی شخصیت اللہ نے دی. 2 دفعہ اس مسجد کو مرکز بنایا. پھر انہی کی حضرت مولانا غلام علی صاحب چکوال والے, وہ پھر کئی سال تک آتے رہے. اس باغ کو انہوں نے خواجہ صدیقی نے بنیاد رکھی. حضرت مولانا غلام علی صاحب چکوال نے آ کر پھر آباد کیا. یہ وہاں سے چلا ہے, صدیق اکبر سے چلا ہے. پھر غلام حبیب صاحب تک آ گئے, پھر وہاں سے والد صاحب کو منتقل ہوا, ان سے ہمیں منتقل ہوا. ایک دفعہ منڈی گئے تو منڈی میں دیکھا آم فروخت ہو رہے تھے. میں نے کہا میاں یہ کون سے آم ہیں؟ کہا یہ لنگڑے کے آم ہیں. لنگڑے آم ہے کہ لنگڑے کے آم ہیں؟ میں نے کہا یہ آم, کہا یہ سنجڑی ہے. میں نے کہا یہ کون سے؟ کہا یہ راٹور ہیں. مختلف نام کے آم تھے. بوری میں کچھ آم پڑے تھے, اچھے خاصی بڑی بوری تھی. میں نے کہا اس میں کون سے آم ہیں؟ کہا یہ ٹپکے کے آم ہیں. میں نے کہا ذمہ دار صاحب ٹپکے کے آم اس کی کیا معنی؟ کہا کہ ہر درخت کے آم اس میں موجود ہے, یہ بے نسل ہے, نسل والے آم یہ ہے. یہ ٹپکے والے جو پڑتے ہیں وہ بھی انسان کو جو ایمان آیا ہے اس سے بھی معروم کر دیتے. یہ نسل والے سے آپ بیعت ہو جائے کرو کہ آپ کا رخ خصوصاً تک پہنچ جائے, آپ کا سلسلہ پھر دل میں روشنی آئے گی, پھر برفوں میں روشنی آئے گی. یہ ٹپکے کے آم میں کوئی روشنی نہیں ہے, میٹھا ضرور ہوگا لیکن اس کی کوئی نسل نہیں ہے. جس درخت سے اٹھا ہے وہ باغبان اٹھا کر پوری میں ڈالتے رہے. اس میں لنگڑے کا بھی ہے, سندڑی بھی ہے, راٹور بھی ہے, سب کچھ ہے. اور جو نسل والے اس کو عزت سے رکھا جاتا ہے. نہیں جی لنگڑے کے آم ہے, یہ سندڑی ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں, اس لیے کہ یہ نسل والے آم ہے, یہ نسلی آم ہے. تو یہ سلسلہ الحمدللہ چلتا. یہ اللہ کا ذکر, یہ نقشبندی سلسلہ. دیکھیں ہمارے حضرات نے نقشبند سلسلے کے جو ذکر بتائے ہیں, 3 قسم کی ذکر ہے. آج بات آ گئی تو کہہ دیتا ہوں. میں عام طور پر ایک حضرات کو بتاتا ہوں کہ ایک پر چلے مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے. جو اصل ذکر ہے دل کا وہ 3 قسم کے ہیں جو اکابرین سے چلا آ رہا ہے, جس سے انسان چلے گا جیسے ہوا میں چلتا ہے. ایک ذکر یہ مراقبہ ہے جو ہم کرتے ہیں, دل میں تصور کرو اللہ اللہ دل میں آتا ہے, ایک یہ سلسلہ ہے. اور دوسرا یہ ہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا. میرے نقشبندی سلسلے کے ایسے اکابرین بھی دیکھے جن کا لا الہ الا اللہ 10 ہزار مرتبہ دن میں ہوتا تھا, 20 ہزار مرتبہ ہوتا تھا. ہمارے مولانا ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں میں ایک دن احمد پور شرقیہ چلا گیا مسکین پور سے حضرت فضل علی قریشی صاحب کی مسجد میں. اس دور کے بوڑھے ایک چند تھے اللہ کی ذکر میں بیٹھے تھے, 2-3 ادھر بیٹھے بوڑھے تھے. کسی میں پیچھے جا کر بیٹھ گیا. مولانا ذوالفقار صاحب حیات ہے, وہ فرمایا ایک دوسرے کو وہ یوں ٹوڈے مارنے لگے اور کوئی بات کر رہے تھے. حضرت فرمایا میں نے کہا پتہ نہیں ان بوڑھوں کی کس چیز پر لڑائی ہوگی, کوئی ایسی چیز بھی تو نہیں ہے کہ یہ آپس میں لڑ پڑے. کسی میں قریب جا کر غور کیا تو اس چیز پر لڑ رہے تھے. ایک کہہ رہا تھا اللہ میڈا ہے, اس علاقے کی زبان ہوگی, اور دوسرا کہہ رہے نہیں اللہ میڈا ہے. اللہ پر لڑائی تھی. وہ کہتے کہ اللہ میرا ہے, وہ دوسرا کہتے نہیں اللہ میڈا ہے, میرا ہے اللہ. اللہ پر لڑائی. سبحان اللہ, لطف پا گئے وہ لوگ, زندگی کی مزے لے گئے وہ لوگ. ایسے لوگ حضور فرماتے ہیں جو دنیا میں اللہ کے ذکر سے آباد ہوں گے, قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے ان کا منور چہرہ اللہ کے ذکر سے اللہ دے کر فرمائیں گے اے میرے بندے عمل نامہ دکھانے کی ضرورت نہیں, تیرا روشن چہرہ کہہ رہا ہے تو کیا لے کر آیا. تیرا منور چہرہ کہہ رہا ہے کہ تو کیا لے کر آیا. اے میرے بندو کس چیز کا تجھ سے حساب لوں, تیرا چہرہ گواہی دے رہے, تیرے ہاتھ اور پاؤں منور اور روشن گواہی دے رہے کہ تو کیا لے کر میرے پاس آیا.
ایسے حسین چہرہ اس سے بھی میں حساب کروں؟ جاؤ بغیر حساب کتاب کے جاؤ میرے رحمت کے دروازے سے جنت میں داخل۔ اللہ کی ذکر کرنے والوں کے روشن چہروں ایسے منور ہوگی قیامت کی کہ اللہ کو ان کے عمل نامہ کھولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ایک مراقبہ ہے، دوسرا لا الہ الا اللہ، لا الہ، یہ دوسرا طریقہ ہے نقشبند سلسلے کا، اور تیسرا ذکر لفظ اللہ ہے، اللہ اللہ، یہ بھی ذکر نقشبندی سلسلے کا ذکر ہے۔ میں صرف ایک بتاتا ہوں، مراقبہ اس میں لا الہ الا اللہ زبان سے کہنا، لیکن اس طریقے سے لا الہ الا، لا کوئی نہیں ہے معبود، لا کوئی نہیں ہے، الہ معبود دائیں کندھے پر آئیے، الا اللہ مگر ایک اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ زبان کی ذکر ہے۔ جب آپ کا مراقبہ پختہ ہو جائے پھر اس طرف آؤ اور پھر اس ذکر کی طرف بھی آؤ، اللہ اللہ اللہ۔ یہ تعداد ہزاروں میں ہونا چاہیے، یہ تعداد پھر ہزاروں میں ہونا چاہیے، مزہ پا لو گے، خدا کی قسم وہ مٹاس آپ کی دنیا کے مٹائیوں میں نہیں ہوگی جو مٹاس لفظ اللہ میں ہوگی، مزے کرو گے مزے۔ یہ تین طریقے ہیں، یہ تین ہمارے اسباق ہیں نقشبندیہ سلسلے کی۔ باقی جو درود شریف استغفار ہے یہ پانی ہے اس کے لیے، اصل یہ ہے، درخت یہ ہے، ایک مراقبہ درخت ہے، ایک لا الہ الا اللہ درخت ہے، ایک اللہ اللہ، یہ تین درخت جب لگ جائے سبحان اللہ، پھر اس کو درود شریف کا پانی ملے، اس کو پھر استغفار کا پانی ملے، اس کو پھر قرآن کی تلاوت کا پانی ملے، یہ تناور درخت پھر بن جاتے ہیں، پھر کیا سے کیا بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق۔ اصل بات کچھ اور کی نہیں اور آتی تمہیں بھی بات آ گئی، انشاءاللہ زندگی رہی تو آنے والی۔